آیت اللہ سید علی رضوی 14 ربیع الاول سن 1323 ہجری کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد باقر العلوم آیت اللہ سید محمد باقر رضوی ایک جید عالم دین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خانوادے کے علماء سے گھر میں حاصل کی، پھر اس کے بعد مدرسہ سلطان المدارس میں داخل ہوئے اور مدرسے کے اساتذہ کرام سے کسب فیض کرنے کے بعد صدر الافاضل کی سند دریافت کی۔ آیت اللہ سید علی مدرسہ سلطان المدارس سے فارغ ہونے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے عراق تشریف لے گئے۔ وہاں حوزہ علمیہ نجف اشرف اور حوزہ علمیہ کربلائے معلیٰ میں عظیم علماء و فقہا کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کیا۔ آپ کے اساتذہ میں باقر العلوم آیت اللہ سید محمد باقر رضوی، ہادی الملت آیت اللہ سید محمد ہادی رضوی، آیت اللہ سید ابو الحسن موسوی اصفہانی، آیت اللہ شیخ ضیاء الدین عراقی، علامہ شیخ محمد کاظم شیرازی، علامہ شیخ ابراہیم رشتی، آیت اللہ شیخ عبد الحسین رشتی، آیت اللہ علامہ سید محسن الامین عاملی اور علامہ شیخ ہادی آل کاشف الغطا کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ علماء نجف نے آپ کو اجتہاد اور روایات کی اسناد سے نوازا، جن میں آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ ہادی آل کاشف الغطا، آیت اللہ محمد کاظم اور آیت اللہ ابراہیم رشتی نے اسناد اجتہاد سے نوازا، اور آیت اللہ عبد الحسین رشتی، آیت اللہ ابو الحسن موسوی اور آیت اللہ محسن الامین عاملی نے نقل روایت کی اسناد عطا فرمائیں۔ جب آپ عراق سے اپنے وطن واپس تشریف لائے تو مدرسہ سلطان المدارس کے درجہ فوقانیہ میں استاد کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ آپ صدر الافاضل کے طلاب کو نہج البلاغہ اور دیوان حماسہ تدریس فرماتے تھے۔ نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن نونہروی نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ اگر نہج البلاغہ پڑھنی ہے تو مولانا سید علی رضوی سے پڑھو، کہ اس وقت ان سے بہتر ہندوستان میں کوئی اور نہج البلاغہ نہیں پڑھا سکتا۔ ان کے علاوہ ظفر الملت مولانا سید ظفر الحسن اور اسی طرح دیگر اہل علم و نظر جب کسی طالب علم کو حصول علم کے لیے لکھنؤ بھیجتے تو اسے نصیحت کرتے کہ نہج البلاغہ آیت اللہ سید علی رضوی سے پڑھنا۔ آپ کو عربی زبان و ادب پر مکمل عبور حاصل تھا۔ عربی شعراء کے اشعار کثرت سے حفظ تھے اور خود بھی عربی میں اشعار کہتے تھے۔ طلاب کو عربی ادب پڑھاتے تو مثالوں میں عربی اشعار سناتے تھے۔ ہر سال 22 شعبان المعظم کو مولانا سید محمد صالح کے گھر پر محفل امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف منعقد ہوتی تھی، جس میں اردو کے ساتھ ساتھ عربی قصائد بھی پڑھے جاتے تھے۔ ایک سال آیت اللہ سید علی رضوی نے عربی میں قصیدہ پیش کیا تو دوسرے عربی زبان شعراء نے یہ کہتے ہوئے اپنا کلام پیش کرنے سے انکار کر دیا کہ جناب کے مکمل کلام کے بعد اب گنجائش نہیں کہ ہم کلام پیش کریں۔ آپ عربی ادب کے علاوہ علم فقہ، اصول، منقولات اور معقولات میں بھی ماہر تھے۔ آپ نے حوزہ علمیہ کی معروف کتاب کفایت الاصول کی عربی میں شرح لکھنا شروع کی، لیکن مصروفیات کے سبب مکمل نہ کر سکے۔ آیت اللہ سید علی رضوی نے تقریباً 40 برس سلطان المدارس میں طلاب کی تربیت فرمائی۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے، جن میں سے کچھ اس طرح ہیں: آیت اللہ سید محسن نواب، آیت اللہ سید محمد جعفر رضوی، مولانا سید شبیہ الحسن نونہروی، مولانا سید محمد باقر صدر الافاضل، مولانا سید نجم الحسن رضوی کراروی، مولانا مرزا محمد عالم، مولانا مرتضی حسین فاضل لکھنوی، مولانا سید محمد تقی رضوی آل باقر العلوم اور حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی۔ سن 1975 عیسوی میں آپ کے بڑے بھائی آیت اللہ سید محمد رضوی کی وفات کے بعد مدرسے کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ سن 1975 عیسوی سے سن 1985 عیسوی تک آپ مدرسے کے پرنسپل رہے۔ نماز ظہرین کے بعد جب شریعت کدے پر تشریف لاتے تو مختصر آرام کے بعد مدارس کے طلاب درس پڑھنے کے لیے آپ کے گھر آتے تھے۔ ظہر کے بعد آپ کا گھر بھی مدرسے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ آپ کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ طلاب کی تربیت کی جا سکے۔ آیت اللہ سید علی رضوی سلطان المدارس کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مدرسۃ الواعظین اور شیعہ عربی کالج کے ممتحن بھی تھے۔ آپ تبلیغ کے لیے ہر سال ماہ رمضان میں الہ آباد تشریف لے جاتے تھے۔
صفوۃ العلماء مولانا سید کلب عابد کی عدم موجودگی میں شاہی آصفی مسجد لکھنؤ میں نماز جمعہ کی امامت بھی فرماتے تھے۔ آیت اللہ سید علی رضوی دینی، تعلیمی اور تبلیغی خدمات میں مصروفیت کے باوجود کبھی بھی قومی مسائل سے غافل نہیں ہوئے۔ مدتوں مجلس علماء شیعہ میں نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اسی طرح لکھنؤ کی آزاداری کے تحفظ کی خاطر علماء و مومنین کے ساتھ جیل میں بھی رہے۔ جہاں آپ ہندوستان کے علماء و مومنین کے نزدیک قابل احترام تھے، وہیں ایران و عراق کے علماء بھی آپ سے کافی متاثر تھے۔ آیت اللہ اکبر ہاشمی رفسنجانی پہلی بار جب ایران سے لکھنؤ تشریف لائے تو ملاقات کے لیے آپ کے شریعت کدے پر بھی حاضر ہوئے، جو یقیناً انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ غرباء و مساکین کی امداد میں سبقت فرماتے تھے۔ بڑے بڑے اہل ثروت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان سے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ نے مصروفیات کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کا اردو ترجمہ کیا، جو صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ دعائے معصوم کی ترجمانی سے نزدیک ہے۔ اسی طرح دعائے سماعت کا بھی سلیس اردو میں ترجمہ فرمایا۔ آیت اللہ سید علی رضوی کی شادی خانہ آبادی آپ کے چچا ہادی الملت آیت اللہ سید محمد ہادی کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ بیٹوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: مولانا سید محمد عباس کربلائی، مولانا سید حیدر عباس اور جناب سید ظفر عباس رضوی۔ آخر کار یہ علم و عمل کا آفتاب 12 ربیع الثانی سن 1406 ہجری بمطابق 25 دسمبر سن 1985 عیسوی میں سرزمین لکھنؤ پر غروب ہو گیا، اور نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ بکا کے ہمراہ حسینیہ غفران مآب لکھنؤ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔